میں جو روایت سمجھانا چاہتا ہوں علی جناب اسی پہ توجہ کیجئے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ صالحین کے قریب دفن کرنے سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے اور برے کے قریب دفن کرنے سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ذرا توجہ کیجئے جناب محترم، اگر عام صالح ہو، کوئی عالم ہو، کوئی فاضل ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی پیر ہو، کوئی شیخ المشائخ ہو، کوئی شیخ القرآن ہو، کوئی شیخ الحدیث ہو، ارے یہ سب کچھ میرے مصطفیٰ کے در پہ آ کے بنتا ہے۔ ارے جو میرے مصطفیٰ کا امتی ہو، جو میرے مصطفیٰ کے در پہ آئے، اس کو نیک اور صالح بننے کی وجہ سے اس پہ رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو میرے مصطفیٰ کے قرب کے اندر دفن ہو۔ نہیں میری بات میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ جو نیک صالح بزرگ کے قرب میں دفن ہوتا ہے اس پہ تو رحمت، فضل اور احسان نازل ہوتا ہے، اور نیک صالح تو بنتا بھی تب ہے جب اطاعت مصطفیٰ آتی ہے، تابعدار مصطفیٰ ہوتی ہے۔ ارے جو تابعداری کرنے والا ہے اس کے قرب کے اندر دفن ہونے والا اس کے فیض سے محروم نہیں ہوتا۔ جو خود مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹا ہوا ہے، جو خود مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹا ہوا ہے، اس کا مقام کتنا ہوگا۔ اور اس سے اگلی بات میں آپ کے سامنے کرتا چلوں کہ جناب محترم، ہر بندہ دعا کرتا ہے کہ مولا ہمیں گنبد خضرا دکھائے۔ ہر ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے نا، مولا ہمیں گنبد خضرا دکھائے۔ مولا کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، مولا مجھے بھی دکھائے، قبلہ پیر صاحب کو بھی دکھائے، آپ سب کو دکھائے، بلکہ دعا ہے کہ مولا پاک ہم سب کو اکٹھا لے جائے۔ وجہ کیا ہے کہ کوئی پاکستان سے جائے، کوئی انڈیا سے جائے، کوئی بنگلہ دیش افغانستان سے جائے، کوئی دنیا کے کسی ملک سے جائے، جب میرے مصطفیٰ کے روضے پہ پہنچتا ہے، جب میرے مصطفیٰ کے روضے پہ پہنچتا ہے، عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ اور دل کے اندر حب رکھتے ہوئے جب میرے مصطفیٰ کے روضے پہ پہنچ گیا، اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جو میرے مزار پہ، جو میری قبر پہ آ گیا وہ میرے ذمے ہو گیا۔ میرے دوست ذرا توجہ کیجئے، جو جہاں سے گیا، جب گیا، جس وقت گیا، جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گیا وہ میرے مصطفیٰ کے ذمے ہو گیا، اور جو خود 15 صدیوں سے میرے مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹا ہوا ہے وہ کیسے ذمے نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ خواجہ باز شریف۔ یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ اب دیکھیے کہ جو صرف گیا ہے، ایک مرتبہ گیا ہے، 2 مرتبہ جب بھی گیا ہے، لیکن چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے گیا ہے، جو میرے مصطفیٰ کے روضے پہ گیا وہ میرے مصطفیٰ کے ذمے ہو گیا، اور جو میرے مصطفیٰ کے پہلو میں 15 صدیوں سے لیٹا ہوا ہے، نام آنے پہ ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ اور علی جناب اس صدیق کا مقام کیا ہے کہ جس کے اگر فضیلتوں کو بیان کرنا شروع کریں، قبلہ میں اس سے پہلے ایک حدیث پاک بیان کر رہے تھے نا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں نے دنیا کے ہر محسن کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، صدیق کے احسانوں کا بدلہ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس کے تحت محدثین کرام فرماتے ہیں کیوں نہیں دیا؟ مصطفیٰ تو وہ ہیں کہ جس کو رب کائنات نے اپنے سارے خزانوں کا قاسم بنایا ہے، تقسیم کرنے والا بنایا ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ چاہتے تو صدیق کے احسانوں کا بدلہ دے سکتے تھے، کیوں نہیں دیا؟ وجہ کیا ہے؟ محدثین کرام فرماتے ہیں اس لیے نہیں دیا کہ کل بروز حشر جب سب نبی بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، سارے نبیوں کی امتیں بھی ہوں گی اور امت مصطفیٰ بھی ہوگی، سب کے سامنے
حضرت سیدنا صدیق اکبر کے احسانوں کا بدلہ دیا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیق کا شرف اور مقام دکھایا جائے گا۔ اب دیکھیے، میں نے پہلے جو روایت بیان کی ہے کہ جس نے چند لمحے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گزارے ہیں، بعد میں آنے والا شخص ساری زندگی عبادت کرتے ہوئے اس چند لمحے گزارنے والے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو میرے مصطفیٰ نے ایک اور حدیث بھی بیان فرمائی ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، لوگوں ساری کائنات کے مسلمانوں کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسری طرف صرف صدیق کے ایمان کو رکھا جائے۔ قابل توجہ بات ہے، سارے مسلمانوں کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور صرف دوسری طرف ایک صدیق کا ایمان ہو۔ فرمایا ساری کائنات کے مسلمانوں سے بھاری ایمان صدیق کا ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے۔ آخری بات، اور پھر قبلہ کا حکم ایک یہ بھی تھا کہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں تھوڑی سی حاضری پیش کرنی ہے۔ آخری بات، اب مجھے بتاؤ، آپ اور میں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، مولا کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، مولا ہم سب کو نماز پنج گانا با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب امام کے پیچھے مقتدی کھڑا ہے، اس سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جس سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، لیکن اس پہ سجدہ سہو نہیں آئے گا جب تک امام پہ سجدہ سہو نہ ہو۔ اس کی غلطی سے پوری جماعت پہ یا صرف وہ علیحدہ سجدہ سہو نہیں کرے گا۔ سمجھیے گا مسئلہ کو، یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے آپ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوتی ہے کہ جس سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کی جو نماز ہے اس نماز کا ضامن آپ کا امام ہے۔ ایسے ہے نا جی؟ اب مجھے تھوڑا سا دل کے اندر ایک محبت رکھ کے بتائیے کہ آپ کی نمازوں کا ضامن قبلہ پیر صاحب پڑھا رہے ہیں تو قبلہ پیر صاحب ہیں، قاری شریف صاحب پڑھا رہے ہیں تو قاری شریف صاحب ہیں، قاضی حمید اللہ صاحب پڑھا رہے ہیں تو قاضی حمید اللہ صاحب ہیں۔ ارے صدیق کے مقام کو کیسا سلام کرو گے کہ جس کی نمازوں کا ضامن بھی محمد مصطفیٰ ہے، جس کی نمازوں کا ضامن بھی میرے مصطفیٰ ہے۔ اور پھر اس سے اگلی بات بھی ہے کہ اگر میں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھوں تو 50,000 نماز کا ثواب ہے۔ قبلہ پیر سے پڑھیں، قاری سے پڑھیں، آپ میں سے کوئی بھی پڑھے، کسی امام کے پیچھے پڑھے یا علیحدہ پڑھے، 50,000 نماز کا ثواب ہے۔ اور جو خود مسجد نبوی کے اندر میرے مصطفیٰ کے پیچھے پڑھتا رہا ہے، ارے یار صدیق کے مقام کو میں سلام کیوں نہ کروں کہ جس کے رکوع کا ضامن میرا مصطفیٰ ہے، جس کے سجدوں کا ضامن میرا مصطفیٰ ہے، جس کے قیام کا ضامن میرا مصطفیٰ ہے، جس کی نمازوں کا ضامن میرا مصطفیٰ ہے، اس صدیق کا مقام کیا ہوگا۔ اور پھر یہ شومی قسمت ہے کہ اہل سنت کو توڑا جا رہا ہے، کبھی اس بات پہ کہ جی یہ صحابہ کے گستاخ ہو گئے ہیں، کبھی اس بات پہ کہ جی یہ اہل بیت کے گستاخ ہو گئے۔ نہیں، آل رسول موجود ہے، عالم بھی ہے، صرف ڈبے پیر نہیں ہیں، ایسے پیر ہیں جن پہ اہل سنت کو فخر ہے، اور یہ پیر صاحب تشریف فرما ہیں۔ سنی وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ کو بھی سلام کرتا ہے، مصطفیٰ کی آل کو بھی سلام کرتا ہے۔ سنی تو وہی ہوتا ہے، بلکہ سنی کیا مومن بھی وہی ہے کہ جو صحابہ کو بھی سلام کرے اور اہل بیت کا بھی در کا غلام ہو جائے۔ کوئی صرف ایک دامن کو پکڑے، یعنی صرف صحابہ کے نام کو استعمال کرتا ہے، اہل بیت کے دامن کو چھوڑ بیٹھا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور جو صرف اہل بیت کے نام پہ کھا رہا ہے اور صحابہ کا نام آنے پر اس کے چہرے کا رنگ فک ہو جاتا ہے، وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہی ہے کہ جس کے ایک ہاتھ کے اندر دامن صحابہ ہو اور دوسرے ہاتھ کے اندر دامن اہل بیت ہو۔ اب پھر اہل بیت کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے
کہ سیدنا عباس میرے مصطفیٰ کے چچا ہے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرنے لگے سونیاں، اہل قریش کے جو زبان ہے نا ان کا ایک عجیب سا طرز عمل بن گیا ہے۔ حدیث پاک سمجھیے گا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر پہنچا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کے چچا ہیں، اور عرض کرنے لگے سونیاں، کچھ قریشی جوانوں کا عجیب سا وتیرہ عادت بن گئی ہے۔ کون سی عادت؟ کہ جب ہم سے ملتے ہیں انداز ہوتا ہے اجنبیوں جیسا، اور جب آپس میں ملتے ہیں بڑی خوش دلی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے جب اپنے چچا کے یہ جملے سنے تو حدیث کے لفظ ہیں فغضب النبی غضبا شدیدا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شدید غصہ فرمایا، وقال والذی نفسی بیدہ، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لا يدخل قلب رجل الایمان، کسی کے دل کے اندر ایمان اس وقت تک داخل ہی نہیں ہو سکتا حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ، حتیٰ کہ اللہ سے محبت نہ کرے، اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے، اور اللہ کے رسول کے قرابت داروں سے محبت نہ کرے۔ مومن تب ہو کہ جب اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اور اللہ کے رسول کے قرابت داروں سے محبت، اور یہ محبت حکم بھی